قانی صاحب لیکن یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے وہ بتایا کہ جو اس کے اوپر ڈپازٹس کے اوپر زکوٰۃ کٹ رہی ہے اور وہ آٹومیٹکلی کٹ جاتی ہے، لیکن ہماری ایک بہت بڑی کمیونٹی پورے پاکستان کے اندر ویسے تو دے رہی ہے نا، رشتہ داروں کو دے رہی ہے، مدارس کو دے رہی ہے، این جی اوز کو دے رہی ہے، جن پر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو دے رہی ہے، تو اس کے اس پورے سائیکل کے اندر پھر کیوں اکانومی بہتر نہیں ہو رہی، یا یہ بالکل ان ریگولیٹڈ ہے اس وجہ سے یہ کام نہیں بن پا رہا؟ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے نا وہ یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اجتماعی نظام ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ بڑا کلیئر ہے کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ زکوٰۃ ہے، خیرات ہے. خیرات جو ہے وہ آپ زکوٰۃ بالکل لازمی چیز ہے کہ جو اجتماعی نظام کے طور پہ لینی ہے. ہم اس کو بھول گئے. مسلمانوں میں 400-500 سال تک یہ نظام مطلب نافذ تھا. میرے خیال ہے تتاریوں نے بغداد حملہ کیا، اس کے بعد سے یہ نظام تقریباً ختم، سینٹرلائز نظام ختم ہو گیا، یہ سینٹرلائز نظام ختم ہو گیا، اور اس طرح سے گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے. تو جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ اجتماعی نظام ہے، اور کسی بھی آپ نا انفرادی چیز کو آپ اجتماعی اس سے نہیں کمپیئر کر سکتے. اس لیے کہ پاکستان میں جتنا زکوٰۃ کا پوٹینشیل ہے اس کے نتیجے اس کے مقابلے میں اگر آپ چیریٹی، ٹوٹل چیریٹی کو بھی دیکھ لیں گے نا، وہ اس کی 10%، 15% بھی نہیں ہوگی. اچھا، اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ یعنی اگر آپ 10 لوگوں کو دیکھیں تو ان میں سے سب لوگوں کے پاس تو یہ شعور نہیں ہوتا بالکل کہ بھائی وہ اپنا جو ہے معاشرے کا حق خود سے ادا کریں. اچھا، یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، یعنی ایک مڈل کلاس ہے اور ایک وہ لوگ ہیں، کیونکہ کسی بھی مارکیٹ اکانومی کے اندر جو دولت جمع ہوتی ہے وہ کچھ پرسنٹ، 10-15% لوگوں کے پاس جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس طرح کا نظام نہ ہو ڈسٹریبیوشن کا تو 90% دولت جمع ہو جاتی ہے. تو ان کے پاس اربوں روپے، اور اگر کسی کے پاس 100 ارب ہیں، اس کو 2.5 ارب زکوٰۃ دینی ہے، تو ان کے لیے اتنا مشکل ہے. تو یہ چیز بڑی لازمی ہے. آپ یہ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو سب سے پہلے جو پہلا جو فتنہ آیا وہ یہ کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی وہاں پہ کچھ قبیلوں نے کہ بھائی زکوٰۃ ہم اپنے قبیلے میں خرچ کریں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے جہاد کا اعلان کیا.